السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح سے بہت سے احباب نے مجھے یوٹیوب کے ایک چینل کی لنک بھیجی۔ کوئی غیر مقلدین کا چینل ہے جہاں پہ وہ گیدرنگ کر کے بات کرتے ہیں، دو چار چھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح کسی کو لایا جاتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ تو وہاں میرا نام نکالا گیا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی سے آپ مناظرہ کریں۔ تو غیر مقلد عالم کفایت اللہ سنابلی نے یہ کہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کو اس نے چیلنج دیا، آپ جواب دیجئے، چیلنج دیا جواب دیجئے۔ میں نے ایک بات صاف طور پر کہی ہے کہ میرا جو نمبر ہے +919820672770، اس پہ آپ حضرات کچھ بھی بھیجنے کی زحمت نہ کریں برائے مہربانی۔ اگر تنظیم سنی جمعیت الاحناف سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے، یہ ہماری اجتماعی قربانی، وہ دیگر عطیات کے کچھ معاملات ہیں، تبھی آپ بات کریں۔ رہا دینی سوال پوچھنا یا اور باتیں، تو آپ اپنے شہر کے علماء کو زحمت دیں، اور اس طرح کی لنکس وغیرہ بھی مجھے نہ بھیجا کریں، وہ اپنے آپ مجھے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک آدمی بھیجے تو سمجھ میں آتا ہے، 50 مجھے وہی بھیج رہے ہیں۔ ان کو خود کو سوچنا چاہیے کہ ویڈیو اپلوڈ ہو کے 8-10 گھنٹے ہو گئے، تو ہو سکتا ہے حضرت کو کئی لوگوں نے بھیجا ہو، تو میں کیوں تکلیف کروں۔ بہرحال وہ ویڈیو میں نے دیکھی، تو بعض احباب کہہ رہے ہیں اس نے آپ کو چیلنج مناظرہ دیا ہے، آپ جواب دیں۔ اس میں کہیں بھی چیلنج مناظرہ موجود نہیں ہے، بلکہ کفایت اللہ سنابلی کے سامنے جب میرا نام لیا گیا تو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے ہوئے جاہل بننا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے غیر مقلد علماء نہیں پہچانتے ہیں؟ جن کی عوام کا بچہ بچہ مجھے پہچانتا ہو، ان کے علماء مجھ سے آشنا نہیں ہوں گے؟ یہ سراسر کذب ابیض ہے، سفید جھوٹ ہے۔ بہرحال وہ کہہ رہا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، ان کی علمی لیاقت کیا ہے، قابلیت کیا ہے، اور مروجہ درس نظامی میں سے انہوں نے کسی چیز کی تکمیل کی ہے یا نہیں، تو ان سے کہیے کہ مجھے لیٹر ہیڈ پہ چیلنج دیں، پھر ہم تحقیق کریں گے، ان کا علمی معیار ناپیں گے، اور جب ہمیں لگے گا کہ ہاں یہ ہمارے مد مقابل ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے۔ تو اب میں کیا کہوں اس پر کہ بھئی جن کے علماء سے میری سینکڑوں بحثیں موجود ہے فون کال پر اور عوام سے، اور جن کے رد میں میری 33 عدد کتابیں ہیں، سب جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ رد شیعت کا کرتا ہوں اور پھر غیر مقلدین کا۔ اب رہا رد دیوبندیت، تو اس پر میری توجہ کم ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہماری جماعت میں بہت سے علماء نے اس پہ بہت کام کیا ہے، خاص طور سے دور موجودہ میں علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، رودولی شریف، یو پی انڈیا، بارہ بنکی میں ہے کہیں، ان کا اس پر بہت اچھا کام ہے۔ وہ بہت قابل آدمی ہے، مناظر آدمی ہے، اچھی گرفت ہے، اور بزرگوں کے فیض یافتہ ہے، دلائل و براہین کا انداز بہت اچھا ہے، اور اس فن کے کھلاڑی آدمی ہیں۔ علامہ عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ بھی اس فن کے ماہر آدمی ہیں، مناظر آدمی ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں، اور بھی کئی علماء ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں۔ تو میری خاص توجہ جو ہوتی ہے وہ شیعت پر، نمبر 1، اور دوسرے نمبر پہ رد غیر مقلدیت۔ پہلے یہی تھا، لیکن جب سے یہ نام نہاد مولائیت کا فتنہ پھیلا ہے اور عوام صحابہ پہ تبرہ کرنے لگی ہے، تو میں نے پوری توجہ جو ہے نا رد شیعت پہ کر دی ہے۔ اب کفایت اللہ سنابلی کا یہ کہنا اور عوام کا مجھ سے کہنا چیلنج کا جواب دیں، تو بھیا اس نے مجھے کوئی چیلنج نہیں کیا ہے، ہاں وہ مجھے چیلنج دینے کا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حسن اللہ یاری کا معاملہ نپٹ جائے۔ ابھی سامنے حسن اللہ یاری کا معاملہ ہے، آج بابا صاحب کی حسن اللہ یاری کی ڈسکس ہونے والی ہے، اور 10 تاریخ کا جو ہم نے ٹائم دیا ہے ٹیبل ٹاک کا، غیر مبدل شرائط پر بات کرنے کا، اگر اس پر وہ ایگری ہوتے ہوں تو میں جلدی جلدی انتظامات کروں، پھر ٹیبل ٹاک ہو جائے، 13 کو مناظرہ ہو جائے۔ اگر وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آتا ہے تو سمجھا یہ جائے گا کہ بھئی حسن اللہ یاری کو ہم سے مناظرہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو میں نے کل ہی کہا لائیو میں آ کر کہ جتنے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مختلف ممالک میں، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے جاوید غامدی، کوئی UK میں بیٹھا ہوا ہے وہ یونس الگوبر، پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے،
کوئی پاکستان کے جہلم میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے. تو ان سب کو انشاءاللہ آفیشیل لیٹر ہیڈ پہ چیلنج مناظرہ دیا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے جب میں چیلنج مناظرہ دوں گا اور جب میں مناظرے کے لیے آؤں گا تو مروجہ درس نظامی کی میں نے تکمیل کی ہے یا نہیں کی ہے، اور کتنے کورسز کیے ہیں، اور کن مدارس سے مجھے سندیں حاصل ہے، وہ سب میں دکھاؤں گا اور انشاءاللہ بات ہوگی. یہ یاد رکھیں کہ جتنے باطل فرقے ہیں یہ سب ہوا بناتے ہیں، یہ سب دھونس جماتے ہیں، اور یہی تو میری خاصیت ہے کہ میں کلائی کھول دیتا ہوں، غبارے میں سوئی ٹوچ کر پوری ہوا نکال دیتا ہوں. کفایت اللہ سنابلی کون ہے، کیا ہے، رفع الیدین پر اس کی کون سی کتاب ہے، اس میں کیا دلائل ہیں، سب میں جانتا ہوں. اور کفایت اللہ سنابلی میں نے جیسے عرض کیا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا، ورنہ وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی کون ہے. خیر، کفایت اللہ سنابلی کی ایک کتاب ہے اپنے ابا یزید کے تعلق سے، جس میں یزید کو مرحوم، مغفور اور جنتی ثابت کرنے کی ناپاک سعی اور تابعی وغیرہ یہ وہ ہے نا، اور قتل سیدنا امام حسین سے اس کی برات یہ دنیا جانتی ہے. جبکہ یزید کے معاملے میں علماء احناف، بریلوی اور دیوبندیوں کا بھی موقف ایک ہے کہ یزید کے ہاتھ شہادت حسین سے، خون حسین سے رنگے ہوئے ہیں. یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بدترین کردار کا آدمی تھا، خلافت کا کوئی حقدار نہیں تھا. یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے سنت نبویہ کو بدلنے کی کوشش کی اور بہت ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں. اور یہ سب انشاءاللہ ہو جانے دیجئے، باقاعدہ میں چیلنج دوں گا اور میں ان کی بھی سند دیکھوں گا. ایسا تھوڑی ہے کہ جو سامنے والے سے سند کا مطالبہ کرتا ہے وہ اپنی سند نہیں دکھائے گا، اپنی سند کو سیدھے مادر سمجھ کے پی جائے گا. نہ اللہ، ہم آئیں گے پوری آن بان شان کے ساتھ آئیں گے اور تمہارے قلعے کو ڈھا کر جائیں گے. تم خوش فہمی میں مت رہنا. آئی سمجھ میں بات؟ اور یزید ہی کے عنوان سے تم سے بات ہوں گی. جس کو تم ابا بنائے گھوم رہے ہو، خارجی ناسبی یہی ہیں، خارجی وہ ناسبی دشمن اہل بیت. ہم تو معتدل ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل البیت کی محبت رکھنے والے. امام عالی مقام سے جس کو بغض ہو وہ جنت کی تو خوشبو بھی نہیں پا سکتا. بہرحال یہ یزید کو ڈھوتے پھرنے والے لوگ ہیں، اور مسئلہ یزید پر ہی انشاءاللہ ان سے بہت قاعدے سے میری بات ہوگی. آپ لوگ ٹھنڈ رکھیں، مزاج نرم رکھیں، ہر وقت پٹ 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 کر کے مجھے بھیجا نہ کریں حضرت دیکھیے، حضرت دیکھیے. ارے بابو، حضرت کو بہت کام ہے، 555 کام رہتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور حضرت بھی تو اسی زمانے کے آدمی ہیں اور ایکٹیو رہتے ہیں تو ہماری نظر پڑتی ہے. بہرحال فی الحال میرے نمبر پہ کسی طرح کا کوئی میسج نہ کریں. ہاں، اگر تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی اجتماعی قربانی میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بات کریں. دیگر عطیات کے معاملات ہوں اس سے ریلیٹڈ بات کریں. اور یہ حسن اللہ یاری والا معاملہ جب نپٹ جائے تو کفایت اللہ سنابلی سے بھی بات کر لیں گے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، ہمارا دل مطمئن ہے، قرآن و سنت کے دلائل ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم کسی سے کہیں بھی بھڑ سکتے ہیں. لیکن اصول، آداب، شرائط، موقع، محل، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر تاکہ بات نہ بگڑے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، سنیت پر استقامت عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت پاک کی محبت عطا فرمائے، اور خوارج سے، نواسب سے اور جتنے فرقے ضالہ ہیں ان سب سے ہمارے قوم کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.